من اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه. جس آدمی کے ہاتھ پر کچھ پانی پڑ گیا اس نے اپنے ہاتھوں میں ملا، چہرے پہ ملا، اور جسے پانی نہیں ملا اس نے دوسرے آدمی کے گیلے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹکرا کر اپنے چہرے پہ ملا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر تھا ایک چادر لے آیا اور اس وقت آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی. اس نے ہدیہ پیش کیا، نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا. اندر تشریف لے گئے، چادر مبارک زیب تن فرمائی، محفل میں آ کر بیٹھ گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرمائیے. اب دوسرے صحابہ نے بڑی تیز نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، بھئی اللہ کے بندے تو جانتا ہے نبی علیہ السلام کو چادر کی ضرورت ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام سائل کے سوال کے جواب میں نہ نہیں فرماتے. آدم چشتی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے ملتا نہیں ہے کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں ہے کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب یا رسول اللہ دنیا کی ہر دولت ہر آپ کے دروازے سے ملتی ہے، ہاں ایک شے ایسی ہے جو آپ کے دروازے سے کبھی کسی کو نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی سائل سوال کرے اور آپ اس کے جواب میں نہ فرمائیں. صحابہ نے اسے کہا بھائی اللہ کے بندے تجھے یاد ہے نبی علیہ السلام کو چادر کی ضرورت ہے، پھر پورے مان لی. اس نے کہا قسم خدا میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اسے اپنے جسم پر پہنوں گا، میں تو اپنی موت کا سامان کر رہا ہوں. واللہ ما سألته لألبسه انما سألته ليكون كفني. فرمایا کہ میں نے یہ چادر اس لیے مانگی، میں یہ چاہتا ہوں جب بنوں تو میرے جسم پر کفن اس چادر کا بنے جو نبی علیہ السلام کے جسم پاک بنا. یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی مگر میں اختصار کے ساتھ صرف ایک نقشہ صحابہ کی عقیدت و محبت کا اور دکھا کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھے ہوئے تھوڑا سا وقت بیت جاتا دل بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا، اور اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک نبی علیہ السلام کے چہرے پاک تک نہیں آتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا. فرماتے ہیں سووار کا دن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک میں کمزوری ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لا کر جسم پاک میں اتنی سکت نہ تھی کہ نماز پڑھا سکتے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی جگہ امامت کے فریضے کو کون سا انجام دے گا؟ تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا. حضرت ابو بکر آپ کی عدم موجودگی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور سوموار کا دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کچھ دن ہو چکے تھے، اب ہر آدمی کو تو اندر جانے کی اجازت نہ تھی، دل بے چین تھے، بے قرار تھے. ہم حضرت ابو بکر کی ابتدا میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر مصلی امامت پر ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں، صفیں بندی ہوئی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھی جا رہی ہے. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا. آپ اس محلے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. محراب میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو بائیں جانب کس طرف؟ نبی علیہ السلام کا وہ حجرہ ہے جس میں آپ کا روضہ اندر ہے، جس میں آپ کی قبر اندر ہے، اور یہی وہ حجرہ مبارکہ ہے جس میں اس وقت نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور اسی حجرہ مبارکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا. اب منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجیے. صحابہ کرام کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور اس قیامت نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہوا قائم
كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك. میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر کھڑے تھے، آپ کا چہرہ قرآن کا ورق محسوس ہو رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا آپ کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ کے. تھوڑا سا غور فرمائیے، ایک آدمی بالکل حجرے کے ساتھ کعبہ کی طرف کر کے کھڑا ہے، وہ اگر کعبہ کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا کر اس چہرہ پاک کو نہ دیکھے تو یہ ساری نشانیاں جو حضرت انس نے بیان کر سکتا ہے. ماننا پڑے گا کہ عین نماز کی حالت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کعبہ سے ہٹی اور کعبے کے دیدار میں ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اور اکیلے حضرت انس نہیں، سارے کے سارے صحابہ کی جماعت سمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصلی امامت پر کھڑے. حضرت انس فرماتے ہیں فہمنا ان نفحتنا بفرح رؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی. پنجابی میں کہتے ہیں اتنا چاہ چڑھیا نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت ابوبکر نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ تشریف لانے والے تھے، ابھی آپ نے اپنا قدم مبارک حجرے سے باہر نہیں رکھا، حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر صفوں کے اندر اضطراب کی کیفیت کو دیکھا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ صلاتکم، اپنی نماز کو پورا کر لو، اور پردہ مبارکہ کو گرا کر نبی علیہ السلام اندر تشریف. یہ ہے صحابہ کی عقیدت کا وہ منظر جو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور یہ ہے وہ منظر جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر والہانہ پن پیدا نہیں ہوتا، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور یہ اہل سنت اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے سینوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب فرما دیا. مبارک ہو، کہیے خیر مبارک. اللہ پاک نے ہمارے سینوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب کر لیا، اور یہ اسی محبت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار ہر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. اور یہ تو نئی بات نہیں، ہمیں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے بڑی محفلیں سجی ہیں. اور اگر آپ قرآن پاک پر ایک نظر ڈالیں تو قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کر دیا. اب اس جلسے پر ایک نظر ڈالیے، سارے کے سارے انبیاء کرام کی ارواح اللہ جل جلالہ نے اکٹھی فرما لی، اور اکٹھی فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، تمہیں نبوت پر سرفراز کروں، تم دنیا میں اپنے نبوت کا اعلان کر رہے ہو، اور ایسے میں تمہارے پاس اگر یہ میرا شان والا رسول تشریف لے آئے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف آ جائیں. صحابہ نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہنے کی کوشش کروں گا کہ جہاں دو صحابی اکٹھے ہوتے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں.
ان کا سب سے بڑا موضوع تھا ہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو. کبھی آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے, کبھی آپ کے گفتار کی بات ہو رہی ہے, کبھی آپ کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, اور ہمہ وقت حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک صحابہ اپنے گھروں میں بھی کرتے نظر آتے ہیں, اپنی محافل میں بھی کرتے نظر آتے ہیں. سنن نسائی کتاب